ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں، تصور کریں پانی، ہر طرف پانی، اوپر سے پانی برس رہا ہے، نیچے سے پانی ابل رہا ہے، دائیں پانی، بائیں پانی، پہاڑ ڈوب گئے، درخت ڈوب گئے، گھر ڈوب گئے، اور انسان چیختے، فریاد کرتے، بھاگتے، ڈوب گئے۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ سچ ہے جسے اللہ نے قرآن میں محفوظ کیا، جو زمین کی تاریخ کا سب سے بڑا عذاب تھا۔ مگر سوال یہ ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا قصور تھا اس قوم کا؟ کتنی مہلت دی گئی انہیں؟ اور آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب اللہ نے فیصلہ کر لیا؟ قرآن کریم سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری داستان کو محفوظ فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو شرک، فحاشی اور سرکشی میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ ان کی اصلاح ایک پہاڑ سے بھی بھاری کام تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم میں 950 سال گزارنے پڑے۔ 950 سال، نہ تھکے، نہ رکے، نہ خاموش ہوئے۔ مگر قوم نے کیا کیا؟ قوم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ قرآن کریم سورہ نوح آیت 7 میں خود حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو بتاتے ہیں، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کرے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں، اپنے کپڑے اوڑھ لیے، اڑ گئے اور تکبر کیا۔ یہ تھی وہ قوم جس پر اللہ کا عذاب آیا۔ پتھر کے بت، دھواں، مشالیں۔ قوم نوح کا سب سے بڑا جرم شرک تھا۔ قرآن کریم سورہ نوح آیات 23-24 میں ان بتوں کے نام محفوظ ہیں جن کی یہ قوم پوجا کرتی تھی: ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ مفسر قرآن امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ بت اصل میں اس قوم کے نیک بزرگوں کے نام پر بنائے گئے تھے، پہلے ان کی یاد کے لیے، پھر ان کی تعظیم کے لیے، اور آخر کار ان کی عبادت کے لیے۔ شیطان نے ایک نسل میں نہیں، کئی نسلوں میں یہ کام کیا، آہستہ آہستہ، قدم بقدم، اور جب تک قوم کو سمجھ آئی تب تک شرک ان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا۔ قرآن کریم سورہ نوح آیات 8-9 میں خود ان کا بیان ہے: میں نے انہیں رات کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، کھل کر بھی بلایا، چھپ کر بھی بلایا۔ رات کی تاریکی میں تنہا گھروں کے دروازے کھٹکھٹانا، دن کی دھوپ میں چولاہوں پر کھڑے ہو کر پکارنا، ایک ایک انسان کو الگ بلا کر سمجھانا، مگر جواب پتھر، گالیاں اور تمسخر۔ تاریخ طبری میں روایت ہے کہ قوم کے سرداروں نے عام لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننے سے روکا، کہتے تھے یہ تو بس ایک عام انسان ہے، ہم جیسا، اس کی بات مت سنو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، سورہ نوح آیت 26 میں ان کی دعا محفوظ ہے: اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی گھر میں رہنے والا نہ چھوڑ۔ اللہ نے فرمایا، کشتی بناؤ۔ قرآن کریم سورہ ہود آیت 37 میں اللہ کا حکم ہے: ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ صحرا کے بیچ، پانی سے کوسوں دور، ایک بوڑھا نبی کشتی بنا رہا تھا۔ قوم آتی تھی، ہنستی تھی، تانے دیتی تھی، کہتی تھی، اے نوح، نبی نہیں بنے تو بڑھئی بن گئے۔ مگر وہ ہاتھ رکے نہیں، وہ کشتی بنتی رہی، کیونکہ اسے پتا تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ قرآن کریم سورہ قمر آیت 11-12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار بارش کے ساتھ، اور زمین کو چشمے بنا دیا، پھر پانی ایک کام کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اوپر سے آسمان کھل گیا، نیچے سے زمین پھٹ گئی، پانی اوپر سے آیا، پانی نیچے سے آیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ پانی اس قدر تیزی سے بڑھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے گھر ڈوبنے لگے، پھر درخت، پھر پہاڑیاں، پھر پہاڑ۔ قرآن کریم سورہ ہود آیات 42-43 میں وہ لمحہ محفوظ ہے جو تاریخ کا سب سے دردناک منظر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت رہ۔
بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اور پھر ایک لہر آئی اور بیٹا لہروں میں گم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ لمحہ جب پانی نے سب کچھ نگل لیا، صرف پانی، ہر طرف پانی، کشتی موجوں پر۔ قرآن کریم سورہ ہود آیت 44 میں وہ الفاظ ہیں جو پوری کائنات کی تاریخ کے سب سے طاقتور الفاظ ہیں۔ اور حکم دیا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا، اور پانی اتر گیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ بس ایک حکم اور صدیوں کی سرکشی کا حساب چکتا ہو گیا۔ پانی اترا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور زمین پر ایک بھی کافر باقی نہ تھا۔ قرآن کریم سورہ نوح آیت 25 میں اللہ فرماتا ہے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے اور داخل کر دیے گئے آگ میں۔ دنیا میں پانی کا عذاب، آخرت میں آگ کا عذاب۔ صبح کی روشنی، پرسکون پانی، کشتی کا سایہ۔ قوم نوح کا قصہ ختم ہوا، مگر اس کے سبق آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ نے 950 سال مہلت دی، ہر طریقے سے سمجھایا، دن کو بھی رات کو بھی، کھل کر بھی چھپ کر بھی، مگر جب مہلت ختم ہوئی تو پھر کوئی پہاڑ کام نہ آیا، کوئی دولت کام نہ آئی، کوئی رشتہ کام نہ آیا۔ آج ہم بھی اس دنیا میں ہیں۔ کیا ہم اللہ کی آواز سن رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے بیٹھے ہیں؟ کیا ہم بھی کہہ رہے ہیں ابھی نہیں کل سے؟ قرآن کریم سورہ الاعراف آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتا ہے، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹے گا نہ آگے بڑھے گا۔ طوفان نوح پانی کا طوفان تھا، مگر سب سے بڑا طوفان وہ ہے جو دل کے اندر آتا ہے۔ غفلت کا طوفان، غرور کا طوفان، اللہ سے دوری کا طوفان۔ اللہ ہمیں ہر طوفان سے بچائے۔ اللہ ہمیں قوم نوح کے انجام سے محفوظ رکھے۔ آمین۔